اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا۔ اس کلام میں ٹوٹل 25 شعر ہیں جن کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں 14 شعر کی تشریح مختصر تشریح کی ہے میں نے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی 11 شعر کی تشریح کروں گا۔ آپ پورا ویڈیو دیکھیں، اچھا لگے گا انشاءاللہ اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلا شعر ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: واہ کلمہ تحسین و تعجب، یعنی کیا بات ہے۔ یہاں واہ جو ہے تعجب اظہار شان کے لیے ہے۔ جود و کرم کا معنی سخاوت و مہربانی، شاہ کا معنی یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے بمعنی بادشاہ، یہ مضاف ہے، اور بطحہ مضاف الیہ ہے۔ بطحہ کا معنی مکہ مکرمہ۔ آگے جیسا کہ ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں مختصر مفہوم و تشریح، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام ایک ایک شعر کی کوئی تشریح کرے تو کرتا رہ جائے، میں نے مختصر تشریح کی ہے مگر جامع ہے، انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو۔ دیکھیے دوسرے مصرع میں پہلا نہیں بمعنی لا ہے اور دوسرا فعل مضارع کی نفی کے لیے ہے، یعنی جو بھی آپ کے پاس سائل آیا اس نے آپ کی زبان سے لا نہیں ہے نہ سنا۔ یہ شعر قرآنی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو نہ جھڑکیے، اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی واپس نہیں لوٹایا، یعنی لا نہیں فرمایا، سوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو، میں قیمت چکا دوں گا۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز نرالا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی اور بعد میں بطور عطیہ اونٹ بھی انہی کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹے کو ہبہ کر دیا۔ آپ کی طرح سخاوت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں ان گنت واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے موجود ہیں۔ طوالت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، بس یہ شعر پڑھ کر انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ منگتے تم ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دوسرا شعر ہے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اس میں مشکل الفاظ کے کچھ معانی جیسے دھارے جمع دھار کی بمعنی آبشار، موج دریا بلندی سے گرنے والا پانی، ذرہ جو ڈبل ڈاٹ کے اندر ہے وہ الفاظ ہیں شعر کے، اور اس کے بعد جو لکھا وہ معنی ذرہ باریک سا ریزہ جو روزن سے سورج کی شعاع کی ساتھ دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ کی سخاوت کی آبشاروں کا ایک قطرہ موجزن دریا کی طرح ہے، اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرہ چمک میں گویا سخاوت کے آسمان کا ستارہ ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی مفہوم و تشریح دیکھیں۔ یہ شعر سورہ کوثر کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، جس کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہیں دریا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی تسنیم جنت کی نہر، نرالا کا معنی انوکھا، تجسس کا معنی تلاش۔ اس کی مفہوم کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے تسنیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک، آپ کی عطا بڑی نرالی ہے کہ خود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو سیراب کر رہا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو نوازتا ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ چوتھا شعر،
اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ جیسے اغنیا جمع غنی کی بمعنی مالدار، باڑا ہندی لفظ ہے بمعنی احاطہ و چار دیواری یا خیرات بانٹنے کا مقام کہ جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہو اور کسی کو محروم نہ لوٹایا جائے۔ اصفیا جمع صفی کی بمعنی صاف دل والا پرہیزگار۔ اس کی مفہوم و تشریح، یا رسول اللہ آپ کے در سے صرف فقیروں کو ہی نہیں مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے اور بادشاہوں کو بھی تاج شاہی پہنایا جاتا ہے، اور آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میرا جوتا نہ آ جائے، اور امام اعظم علیہ رحمہ مدینہ شریف میں 11 دن قیام کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنی قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے مدینہ شریف کے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ کتب احادیث میں صحابہ کرام کے ادب و احترام کے واقعات بھرپور ہیں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس کو خلاصتاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے: ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید این جاں۔ آگے دیکھیں 5واں شعر ہے: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: فرش والے زمین، اس کا معنی ہوتا ہے زمین والے، شوکت کا معنی روب و دبدبہ، علو معنی بلندی، خسروا معنی عظمت و شوکت، یہاں یہی مراد ہے۔ یا خسروا ایک بادشاہ کا نام، خسرو ایک بادشاہ کا نام بھی ہے اگرچہ مطلقاً بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے، جبکہ الف ندا کا ہے، یعنی اے خدا کی خدائی کے بادشاہ۔ خسروا ہے نا، تو اس میں جو الف ہے یہ ندا کا ہے، یعنی اے خدا کی خدائی کے بادشاہ۔ فریرا مطلب جھنڈا۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہاں دیکھیے آگے لکھا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پہ لہرا رہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پتہ کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے۔ اور حدیث قدسی اذا ذکرتا معیہ، جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بروایت مواہب اللدنیا اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا جھنڈا بدست جبریل امین علیہ السلام کعبہ کی چھت پر لگوایا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، یا بروایت دیگر ایک بیت المقدس پر، ایک زمین و آسمان کے درمیان، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر، اور ایک آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر جو خانہ کعبہ کی بالکل سدھائی پر ہے اور خانہ کعبہ جیسی ہی عمارت ہے۔ اب جھوم کر پڑھیں: خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آگے دیکھیں 6واں شعر: آسماں خواں زمیں خواں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ خان مطلب دسترخوان جس پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے، زمانہ وقت جہان، یہاں مراد کل کائنات ہے، لقب وصفی نام، صاحب خانہ گھر والا میزبان۔ اس کی مفہوم کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آسمان اور زمین آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہان کو روزی مل رہی ہے، اور میزبان آپ کی ذات بابرکات ہے، گویا کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے آپ ہی کی دست کرم کی عطا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو کچھ بھی تمہیں دے لے لیا کرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے، کسی کو ہدایت، کسی کو ایمان۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ، اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت بھی، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی۔ آپ نے فرمایا مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، نیز فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بھر کر میرے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں، یہ بات خصائص کبریٰ میں بھی ہے۔ ان اکرم خلیفۃ اللہ ابو القاسم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آگے دیکھیں 7واں شعر: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس میں تو کوئی مشکل الفاظ ہیں نہیں، اس لیے میں ڈائریکٹ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ شعر فصاحت و بلاغت کی جان ہے، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی قادر الکلامی پر بطریق اتم دال ہے۔ دال کا معنی دلالت۔
اس میں قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا، اس طرح کی ایک دعویٰ پر دلیل لائی گئی، پھر اس دلیل کو دعویٰ بنا کر آگے اس دعویٰ کی دلیل لائی گئی، جس طرح الحمدللہ دعویٰ اور رب العالمین اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں تو مالک ہی کہوں گا دعویٰ ہے اور مالک کے حبیب اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا مصرع دعویٰ اور دوسرا مصرع اس کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ یوں عرض کیا کریں، اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، جس کو تو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے، آگے دیکھیے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس و شام یعنی اپنے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا، فارس و شام ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ یہ اپنا ہو جائے گا، تو منافقین و یہود نے اس بات کو بڑا عجیب جانا اور مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوئی، یعنی فارس اور ملک شام پر، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ بھی پوری ہوئی کہ میرے محبوب کی حکومت شام میں بھی ہوگی۔ حدیث میں ہے، ایک مقام پر فرمایا، مجھے ہر شے یعنی ہر نعمت کے خزانے کی کنجیاں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سرخ و سفید ساری دنیا کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، نہ صرف ساری دنیا کا بلکہ فرمایا قیامت کے دن بھی ساری عزتیں، ساری چابیاں اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ حبیب اللہ کا بابرکت جملہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حبیب اللہ کا بابرکت جملہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر ہر شے کے مالک مجازی ٹھہرے، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ 8واں شعر، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی، قدموں میں ہونا، صحبت و خدمت میں رہنا، غیر کا منہ دیکھنا، آپ کے غلاموں کی شان یہاں استغنا بیان فرمائی گئی، نظروں پر چڑھنا، پسند آ جانا، تلوا پاؤں کے نیچے کا حصہ۔ مفہوم، یا رسول اللہ جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کا لنگر کھانے والے ہیں وہ تو دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا پھر وہ کسی حسین سے حسین کا پرکشش چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بابرکت صفات عطا فرمائی کہ جو شخص ایک بار آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے، آپ کی بارگاہ سے اس کو وہ پیار ملتا ہے کہ وہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کو بھی بھول جاتا ہے۔ کتب احادیث میں اس قسم کے بے شمار واقعات میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجد آفرین واقعہ اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے، جنہوں نے کھلے الفاظ میں اپنے چچا اور باپ کو فرما دیا۔ اس بات کو میں ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ 9واں شعر، بحر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھیٹا تیرا۔ مشکل الفاظ، بحر دریا و سمندر، سائل سیلان سے بمعنی بہنے والا، جاری و ساری مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں جو دوسرا سائل ہے سوال سے ہے بمعنی مقتا، مراد غلام مصطفیٰ امام احمد رضا خان ہیں۔ بجھانا تسلی دینا، سیراب کرنا اور حاجت پوری کرنا۔ چھینٹا چلو بھر پانی یا چند قطرات۔ مفہوم، یا رسول اللہ میں اپنی پیاس بجھانے کسی سمندر یا دریا کے پاس کیوں جاؤں، کہ آپ کی رحمت کے دریا کا چھینٹا میری پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ سوال، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو جب زندہ ہوں گے تو رحم فرمائیں گے، با اختیار ہوں گے تب رحم فرمائیں گے، ایک ایک امت کے حالات سے باخبر ہوں گے تو رحم فرمائیں گے، اور ہر ایک کے پاس آ جا سکتے ہوں گے تو رحم فرمائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب رحمت للعالمین ہیں، نص قطعی ہے اور یہ قیامت تک ہے، تو حاضر و ناظر ہونا، غیب کا جاننا، با اختیار یا مختار کل ہونا اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام عقائد خود بخود ہی ثابت ہو گئے، جس کا انکار پہلے لوگوں میں سے تو کسی کو بھی نہ تھا۔ اس دور میں نام نہاد توحید کے ٹھیکیداروں کے یہ پسندیدہ موضوعات ہیں۔ بہرحال محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ 10واں شعر، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ مفہوم تشریح، ساری دنیا میں یہی دستور ہے کہ چور افسروں اور پولیس والوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں،
مگر بارگاہ رسالت کا معاملہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مجرموں کو خود اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے اور فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو بخشش کے لیے تیری بارگاہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا، رحمت بھی عطا کرے گا۔ گویا مجرموں کو بھی پناہ دامن رحمت للعالمین میں ملتی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عزو بندہ نواز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی آیا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو فرط جذبات میں قبر انور پہ لپٹ گیا اور سر میں مٹی ڈال کر قرآن مجید کی مذکورہ آیت، وہی جو میں نے پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پڑھتا اور ساتھ عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور اللہ کے حکم کو پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی جا تیری بخشش ہو گئی۔ حضور کا ارشاد ہے میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ آپ کی عطا کے انداز بھی نرالے ہیں۔ ایک دیوانہ 20 سال سے بلا اجازت مدینہ پاک میں رہتا تھا۔ ایک دن نجدیوں نے پکڑ لیا اور پوچھا تیرا کفیل کون ہے؟ تو اس نے کہا آؤ تمہیں اپنا کفیل بتاؤں۔ روضہ پاک کے پاس جا کر کہتا یہ میرا کفیل ہے۔ انہوں نے پاگل سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ 11واں شعر، آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سے راب، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا۔ مشکل الفاظ اس میں کیا ہیں؟ آنکھیں ٹھنڈی ہونا، پریشانی دور ہو، اطمینان قلب حاصل ہو، جگر تازہ ہونا، دل دماغ باغ باغ ہونا، جانے سیراب ہونا، روحانی سکون ملنا، سچے سورج حقیقی اور اصلی آفتاب، دل آرا دل کو آراستہ اور روشن کرنے والا، اجالا کا معنی روشنی۔ مفہوم؟ یا رسول اللہ آپ وہ حقیقی آفتاب نبوت و رسالت ہیں کہ آپ کے نور سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور نصیب ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور جگر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سراجم منیرہ فرمایا گیا یعنی روشن و منور کرنے والا سورج، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذکرن رسولن فرما کر سراپا ذکر بھی قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملنا خود قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت کریمہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا میں اپنے ساتھیوں کے لیے باعث سکون اور سبب اطمینان ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے آپ کا ذکر خیر چین و سکون ہے، تو سارے عالم میں اجالا بھی آپ ہی کے دم قدم سے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ورنہ تھے عالم نہ تھا وہ، نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ 12واں شعر ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اس میں مشکل الفاظ، عبث بے فائدہ بیکار، خوف آنے والے حالات کی پریشانی، پتا درخت کا پتا، سا جو اس میں ہے خوف سا، تو سا کا معنی طرح یعنی پتا کی طرح مثل ہے، اڑا جانا پریشان و پراگندہ ہونا، پلہ ترازو کا ایک پلڑا، بھروسہ مانے آسرا۔ مفہوم و تشریح، یا رسول اللہ اگرچہ میرا دل قیامت کے دن اعمال تولے جانے کے خوف سے پتے کی طرح اڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مگر اس کا اس قدر ڈر فضول ہے کیونکہ اگرچہ میرے اعمال کا پلڑا ہلکا ہی صحیح مگر آپ کی شفاعت کا آسرا تو ہلکا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، ارشاد باری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسا کہ میں نے بغل میں لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے سورہ والضحیٰ، میرا رب فرماتا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 13واں شعر، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مشکل الفاظ، عصیاں کا معنی گناہ، حقیقت اصلیت، کتنی کس قدر کیا حیثیت، 100 لاکھ 1 کروڑ مراد ہے، بے حساب لا تعداد بے شمار۔ مفہوم، یا رسول اللہ میرے گناہ جتنے بھی صحیح آپ کے شفاعت کے سامنے ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اور نہ میں اور نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے کروڑوں گناہ گاروں کے لیے تو آپ کی شفاعت کا ایک اشارہ بھی کافی ہے۔ لا تعداد احادیث مبارکہ جو ہم جیسے پاپیوں کی شفاعت کا مزدہ فضا سنا رہی ہیں وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات و مائع نجات ہیں۔ کسی کو ناز ہوگا بس اطاعت کا عبادت کا، ہمیں تو بس سہارا ہے محمد کی شفاعت کا بے شک۔ 14واں شعر ہے، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا۔ مشکل الفاظ، مفت بلا قیمت ہے افسوس کا کلمہ ہے، نکما بیکار۔ مفہوم، یا رسول اللہ آپ نے بغیر عمل کے اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی، مطلب یہ ہے کہ ہم نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے، تو یہی مفہوم ہے جس سے مجھے مفت کھانے کی عادت پڑ گئی اور اب مرنے کے بعد فرشتے مجھ ناکارہ سے اعمال صالحہ کا تقاضا کر رہے ہیں، ہائے میں کیا کروں، یعنی میرے پلے تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی امید کے کچھ بھی نہیں،
اور اپنی بیکار زندگی پر افسوس ہے۔ اب آپ ہی آخرت میں مجھ ناکارہ کی مدد فرمائیں تاکہ آخرت کی زندگی آپ کی شفاعت کی برکت سے رسوائی سے بچ جائے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، وہاں کوئی سے مراد بت ہیں اور کسی سے مراد کافر ہیں، کہ بت کافروں کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کافر بھی جہنم کا ایندھن ہے اور ان کے معبودان باطلہ بت بھی، ورنہ اہل ایمان جتنے بھی گنہگار ہوں گے اللہ کی محبوب کی شفاعت کے ساتھ آخرکار جنت میں جائیں گے، یہ حق ہے۔ بلکہ علماء، حفاظ، قراء، شہداء، صالحین، قرآن اور رمضان المبارک کا جو مہینہ، یہ سب بھی شفاعت کریں گے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ اگلا ویڈیو انشاءاللہ میں حصہ دوم باقی 11 اشعار کی تشریح، مختصر تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تفصیلی تشریح نہیں پیش کر سکتا اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصر تشریح اپنے علم اور کتابوں کی مدد سے اخذ کر کے آپ تک پہنچایا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستوں کہ ضرور لائک کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی کر دیجیے گا اگر ہو سکے تو۔ السلام علیکم۔